السلام علیکم۔ جو ہم گناہ گاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے بس وہی اللہ ہے۔ کمال کی بات ہے نا، وہ اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر، سہنے والا سہ کر خاموش ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا زندگی آسان ہوگی، مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں ہو، بھروسہ رکھو، رب جلدی کن کہہ دے گا، دل کو سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں، آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا غلطی کیوں کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے۔ پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ نماز کے لیے وقت نکالا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ صبر یہ نہیں ہوتا پہلے رو دھو کہ اللہ سے شکوے شکایات کر لو، پھر جب کرنے کو کچھ نہ بچے صبر کر لو۔ صبر آزمائش کی پہلی سیڑھی ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا نام ہے، اس لیے یہ صرف اعلیٰ ظرف لوگوں ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیا۔ ہیرے کو پرکھنا ہو تو اندھیرے کا انتظار کریں، دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمکتے ہیں۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے کہ توقعات ٹوٹیں، اب خود بھی ساتھ ٹوٹ جائیں۔